الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ ہمارا 27واں مقالہ ہے۔ اس کا عنوان ہے اسلام اور قادیانیت کے مابین ایک تقابلی مطالعہ ہے۔ یہ دراصل ہمارا ایک رسالہ ہے عربی زبان میں، الاسلام والقادیانیہ، اقرارات و تصریحات۔ یہ مکہ مکرمہ سے طبع ہو کے تقسیم بھی ہو رہا ہے، اور اس پورے رسالے کو ہم نے اسی عنوان سے اپنے عربی چینل الدین النصیحہ میں ریکارڈ کرا کے نشر بھی کر دیا ہے۔ مگر آج کی اس مختصر مجلس میں اس مقالے کا کچھ تعارف بھی ہم کرا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ بہت عرصہ پہلے بندہ کی ایک کتاب المقالات المکیہ فی دراست القادیانیہ، اس کا جب عربی ایڈیشن لکھا گیا تو طبع سے پہلے رابطے والوں نے، ان کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس پہ تقریر لکھی، اور بھی پاکستان ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی اس پہ تقاریر آئیں۔ حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی، حضرت مفتی محمد تقی صاحب، اور اسی طرح عرب علماء کی بھی اس پہ تقاریر آئیں۔ تو ایک تقریر ان میں امام حرم اور حرمین شریفین کے امور کے نگران ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس کی بھی آئی۔ تو جب میں ان کے پاس وہ تقریر لینے گیا تو چونکہ کتاب وہ لمبی تھی، اس میں 20 مقالے تھے، یہ دین بھلائی ہے اس کے، تو انہوں نے مجھے ایک طلب پیش کی اور فرمایا کہ آپ ایک مختصر سا رسالہ لکھیں جس میں تقابلی مطالعہ کریں اسلام اور قادیانیت۔ اور اللہ کی عجیب شان کہ ہمارے شیخ محترم شیخ حرم حضرت فضیلت الشیخ شیخ محمد خیر حجازی مدرس مسجد حرام، جو شیخ مکی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی طلب پیش کی۔ تو ان دو بڑے حضرات، ایک شیخ عبدالرحمن السدیس اور دوسرے فضیلت الشیخ محمد خیر حجازی، ان کی طلب واقعی بہت ہی زبردست تھی۔ تو ان کی اس طلب اور حکم کی تعمیل میں نے یہ رسالہ لکھا، کس عنوان سے؟ الاسلام والقادیانیہ، یہ عربی رسالہ جو ہے، اقرارات و تصریحات۔ تو یہ امر میں نے اس کے مقدمے میں بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیں گے کہ ہماری غرض و غایت اس سے کیا تھی۔ غرض و غایت صرف یہ تھی کہ امت کے خواص و عوام مختصر طور پہ ان کے سامنے آ جائے کہ قادیانیت کس طرح دائرہ اسلام سے اور کیوں خارج ہو گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اعمال بھی ہمارے سارے ایسے ہیں، ظاہر بھی ایسا ہے، مگر ہم نے ان کے ان اعتقادات کا ذکر کیا ہے جس کی بنا پہ ایک بندہ ایمان کے دائرے میں آتا ہے، عمل کی بنا پہ نہیں آتا، اعتقاد کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، اور نکلتا بھی دائرہ اسلام سے عقیدے کی بنا پہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سطور تحریر کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایک یقینی امر ہے، آپ یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم نے کیوں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ بظاہر سارے وہ اعمال کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، اس لیے یہ ذکر کیا ہے کہ مومن اور منکر
یعنی ایک شخص مانتے نہیں قرآن، سنت، نماز، روزہ، اللہ، رسول، قرآن مانتے نہیں، اسے منکر کہیں یا کھلا کافر کہیں. تو مومن جو اللہ پہ ایمان بھی لاتا ہے اور اللہ کی ہر بات کو تسلیم بھی کرتا ہے، یہ مومنین ہیں. ان میں اور کھلے کافر میں فرق کرنا آسان سی بات ہے. مگر ایک دوسرا نقطہ جس کے لیے ہم نے اس کتاب کو لکھا وہ یہ ہے کہ مومن اور ملحد، جو شخص الحاد کرتا ہے، الحاد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی نصوص کو ماننے کا اقرار کرے مگر اللہ کی ان آیات میں اور جناب رسول اللہ کے مبارک احادیث میں وہ ان میں الحاد کرے. الحاد کیا ہے؟ کہ جو مفہوم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قرآن کی آیات میں اور جو جناب رسول اللہ اپنے حدیث میں چاہتے ہیں وہ اسے تسلیم نہ کرے اور اس کی جگہ اپنی باطل تعویلات پیش کرے. ان میں فرق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ رسالہ ہم نے اسی لیے لکھا کہ عام مسلمان بھی اگر اس کا مطالعہ کریں گے اور ان دروس کو سنیں گے تو وہ آسانی سے اہل ایمان اور اہل الحاد میں فرق کر سکیں گے. یہ تھی ہماری اصل غرض و غایت اس مقالے کی تصنیف اور تالیف کی. اور ہماری غرض ان بعض معتقدات کو پھر ہم نے اختیار کیا جسے آسانی سے لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں اور وہ کوئی اتنے مشکل علمی مسائل میں سے بھی نہیں ہیں، تاکہ آسان طریقے سے اس باطل ملت اور قادیانیت کے اسلام کے دائرے سے نکلنے کا خاص و عام ان کو اس پہ مطلع ہو سکیں. یہ تھی ہماری غرض. کیونکہ دوسری طرف قادیانیت کی تمام تر جدوجہد، چاہے ان کا وہ ٹی وی اسٹیشن ہو جسے وہ کہتے ہیں MTA، مسلم ٹی وی احمدیہ. اب آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون کے نام میں بھی اسلام، پھر اس کے بعد جتنے مسلمانوں کے شعار ہیں یہی ہمارا قرآن کریم، اس کے تراجم بھی 60-70 زبانوں میں وہ کر چکے ہیں. پھر اس طرح جس طرح مسلمان مساجد میں عبادت کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی مساجد بنا رکھی ہیں، نمازوں کی اقامت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ مسلمان کا مظہر داڑھی رکھنا اور پھر حج، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اعمال. تو اب یہ بہت ہی ایک مشکل مسئلہ اور ایک معمہ ہے انسانیت کے لیے، تاکہ انسانیت بھی واضح ہو جائے، پر بھی واضح ہو جائے قادیانیت کا دائرہ اسلام سے نکلنا اس کا سبب اعمال نہیں، اس کا سبب عقائد ہے. لہذا ہم نے یہ جو کتاب ہے اقرارات الاسلام، اسلام کے اصولی مسائل، اسلام کے مسلمات، محکمات، یقینیات ایک طرف ہم نے رکھے اور دوسری طرف ان کے بارے میں تصریحات. تصریح کا معنی بہترین ترجمہ اردو میں موشگافیاں، کہ اللہ ایک بات فرما رہے ہیں، اسلام ایک بات کہہ رہا ہے اور اسی جگہ اسی باب میں اللہ کی توحید میں مثلا ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایک اسلام کا مطلوب ہے چیز، اور دوسری طرف قادیانیت کا، اس باب میں اپنی تصریحات یا اپنی موشگافیاں یا اپنی ان کی. مگر اس کی خوبی یہ ہے اس تالیف اور اس مقال کی کہ ہم نے ہر امر کو سوال اور جواب کی شکل میں پیش کیا ہے. میں جب بچوں کو پڑھاتا ہوں، طلباء کو، تو اس میں کافی مشکل مسائل بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ اصولی مسائل، اصول فقہ کے، اصول تفسیر کے، اصول حدیث کے، منطق کے اور دیگر جو صرف و نحو ہیں.
تو میری عادت ہے سوال جواب بنانا. یہ چیز میں نے کس سے سیکھی؟ یہ بھی چیز میں نے جناب رسول اللہ کی سیرت سے سیکھی. ایک معلم کے لیے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. آپ جس مسئلے کو خوب وضاحت سے بیان کرنا چاہتے تو اس کے بارے میں سوال کرتے صحابہ سے، کیونکہ سوال کرنے سے مخاطب متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے جواب کو وہ آسانی سے سمجھتا ہے. اسی لیے ہم نے الحمدللہ اپنے اس مقالے میں جس کا نام ہے اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ، اس کو سوال اور جواب کی شکل میں ترتیب دیا ہے. تو پہلے ہم اسلام کے مسلمات کو اسلام کی زبان میں بیان کرتے ہیں، ساتھ مختصر اس کی دلیل بھی ذکر کرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ اس بارے میں قادیانی تصریحات، ان کی موشگافیاں، ان کے عقائد اس باب میں کیا ہیں، اور وہ ہم جس طرح ہم اسلام کے دلائل قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں تو قادیانیت کے جو عقائد اس باب میں ہیں انہیں ہم قادیانی کتابوں اور ان کے زعماء کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. یہ غرض ہماری یہ ہے کہ عام انسانیت بھی سمجھ جائے کہ مسلمان امت کیوں انہیں دائرہ اسلام سے خارج کہتی ہے. عام انسانیت کہ کئی عدالتوں میں غیر مسلم ججوں نے بھی انہیں ان دلائل کو سن کے اسلام سے خارج قرار دیا ہے. تو یہ ایک معقول طریقہ ہے کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کرنے کا. پھر خواص بھی ہمارے سمجھ جائیں، انہیں دلائل یاد بھی ہو جائیں، اور عام مسلمانوں کی بھی خدمت ہو سکے اور ان کے عقائد کا بھی تحفظ ہو سکے. تو یہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو ہمارے داعی حضرات ہیں، جو اہل علم حضرات اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو اس سے کافی مدد ملے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس آسان اسلوب سے ہم قادیانیت کی حقیقت کو کھول سکتے ہیں. یہ ہماری پہلی غرض ہے کہ داعی کے کام کو ہم آسان کر دیں. دوسری غرض ہماری کیا ہے کہ جو سادہ لو مسلمان ہیں، جن پہ کبھی قادیانیت کے ظاہر کو دیکھ کے، لباس کو دیکھ کے، ان کے ظاہری منظر کو دیکھ کے، ان کے ظاہری اپنے اعمال کو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو ان ظاہری جو اسلامی شعار کو انہوں نے بظاہر اختیار کیا ہوا ہے، عام لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اس ظاہر سے کوئی بندہ بھی دین میں داخل نہیں ہوتا. ہاں داخل ہوگا عقائد سے، اور جب عقائد کو چھوڑے گا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ ہماری دوسری غرض ہے. پہلی اپنے داعی حضرات کے لیے کام کو آسان کرنا، اور دوسرا اپنے ان عام مسلمانوں کو بھی سمجھانا جو بیچارے سمجھتے ہیں کہ کیوں کر علماء اسلام، کیوں کر پاکستان کی اسمبلی، کیوں کر مسلمانوں کے ادارے قادیانیت کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. تو یہ ہماری غرض تھی. تو اب ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اسی کتاب کے وہ مختلف فصول ذکر کریں گے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو مکمل فرمائے اور ہمارے اس سلسلے کو جس غرض کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حصول میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور پھر جو بولے بسرے لوگ قادیانیت میں داخل ہو گئے ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ ہم دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس دائرہ اسلام میں لے آئے. آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب